لیکچر نمبر 217 یا 217۔ آج سے ہم معرکہ حنین، غزوہ حنین کو بیان کرنا شروع کریں گے، اور آج تمہیداً ہم کچھ باتیں کریں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ یہ غزوہ حنین آئے گا۔ یہ نا 8 ہجری رمضان المبارک کو 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہو گیا، بعد میں مسلمانوں کی اس کامیابی اور قوت کو نا یہ حنین والے، یہ قبیلہ حوازن تھا، وہ باغور دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بلا مقابلے ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگلا ہدف ہم ہوں گے۔ تو انہوں نے نا جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ نہیں، میں بتا رہتا ہوں کہ یہ ان کا مقام کدھر تھا۔ قافلہ، ہاں مدینہ سے، ہاں نہیں مکہ سے چلے، مکہ سے محل نکلا ہے یہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے نا جب جنگی تیاریاں شروع کر دیں مسلمانوں کے مقابلے میں، تو پہلی مرتبہ انہوں نے 20,000 کا لشکر تیار کیا، قبیلہ حوازن نے 20,000 کا لشکر، اور مسلمانوں کا بھی لشکر چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کی تعداد تھی 12,000، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہوئی ہے۔ اب اس غزوے کی یہ بھی اہمیت ہے کہ غزوہ حنین آپ کا آخری معرکہ ہوا ہے زندگی کا۔ اس کے بعد جنگیں جو ہوئی ہیں نا، غزوہ تبوک، اس میں جنگ نہیں ہوئی، یہ آخری جنگ ہوئی ہے حنین کی۔ اب اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نا قبیلہ حوازن، اس سے جنگ ہوئی تھی نا، تو پہلی بات تو یہ 20,000 کا لشکر لے کر آیا، واقعی پہلی مرتبہ اتنے کافر مسلمانوں کے سامنے آئے۔ جزیرے عرب میں سب سے بڑی قوت مانا جاتا تھا، تعداد بھی اس کی زیادہ تھی، فوجی اسلحہ بھی اس کا زیادہ تھا، اور مال مویشی با کثرت تھے۔ آگے آئے گا کہ کتنا ان کو نا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر یہ ہے کہ قریش کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، اور مشترکہ جو ہے نا ان کے مفادات تھے۔ اب وادی حنین کدھر واقع ہے؟ یہ اصل میں نا طائف کے قریب ہی ہے حنین، یعنی کہ یہ سمجھ لیں جڑے ہوئے یا قریب قریب ہے، طائف اور یہ جو ہے نا وادی کے قریب ہے۔ اور حوازن جو ہے نا قریش کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں تھی، تعلق تھا، رشتہ داریاں تھی، یعنی کہ اتنے قریبی تھے، اور دودھ کا بھی رشتہ تھا حنین کے ساتھ۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو حلیمہ سعدیہ ہے نا اور حارث جو ہے نا آپ کے رضائی بھائی یا والد، ان کا بھی تعلق قبیلہ حوازن ہی کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر آئیں گی نا یہ حلیمہ سعدیہ جو لوری سنایا کرتے ہیں، یہ اسی جنگ میں آئیں گی نا۔ تو یہ نا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا قریبی یعنی کہ تعلق ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے حوازن حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا. تو بڑے بڑے رشتے داریاں ہیں اور مفادات بھی مشترکہ تھے. کاروبار ان کے ساتھ کیا کرتے تھے قبیلے حوازن کے ساتھ مشرکین مکہ. اور جو عرب کے مشہور تجارتی بازار تھے وہ لگا کرتے تھے، وہ مکہ اور طائف میں ہی لگا کرتے تھے. اہل مکہ نے نا طائف میں باغ خرید رکھے تھے، کیونکہ یہ مکہ تو ایک چٹکیل میدان تھا نا، پہاڑی علاقہ تھا، سخت زمین تھی، تو ادھر باغات تھے طائف میں. تو طائف میں انہوں نے باغ خریدے اور اس کا پھل لا کر وہ مکہ فروخت کیا کرتے تھے مشرکین مکہ. اتبا اور شیبہ کا طائف میں ایک باغ تھا. اور جب نبی علیہ السلام طائف گئے ہیں نا تو یہ قبیلے حوازن کے شریر لوگ ہی تو تھے جنہوں نے آپ پر پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کیا. اور عبداللہ بن عباس یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی باغ تھے طائف میں، اور وہ پھل توڑ کر حج کے درمیان مکہ لاتے اور پھر یہ ادھر حاجیوں کو تقسیم کرتے، خدمت کرتے. ابو سفیان کا بھی ایک باغ تھا طائف میں، حرم اس کا نام تھا، حرم ذوال حرم. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، ان کا باغ بھی طائف میں تھا. اور یہ نا سچی بات ہے یا جھوٹی، بڑا علامہ یقوت لکھتے ہیں کہ 10 لاکھ بیلوں پر مشتمل تھا. بیل اسے کہتے ہیں جو تنے والی نہ ہو، ہوتا ہے نا وہ چڑھائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ. 10 لاکھ، کتنا وسیع رقبہ ہوگا عمر بن عاص کا. اور انہوں نے ایک بیل جو ہے نا وہ 1 درہم میں خریدی تھی، گویا 10 لاکھ درہم میں انہوں نے خریدی. اور جب انگور توڑ کر باغ کے وسط میں ڈھیر لگایا جاتا تو یوں لگتا جیسے یہ چھا گیا ہے، ادھر اتنا پھیل گیا. بہرحال اس میں نا کھجور، انار، انگور اور ہر قسم کے پھل تھے طائف میں. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کافروں نے یہ بات کہ سورہ زخرف میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا یہ قرآن ان 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا. یعنی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ مکہ بھی ہے، یعنی کہ اگر توبہ نعوذ باللہ نبوت آنی تھی تو یتیم پر آنی تھی. وہ طائف کا کوئی چودھری ہوتا ہے یا مکہ کا. تو قرآن مجید میں طائف کا ذکر ہے ان قریتین 2 بستیوں میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت تھی تو کبھی انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یعنی کہ مقابلے میں ان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے قبیلے حوازن. وجہ کہتے ہیں یہ تھی کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش والے جو ہے نا ان کا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام ان پر غالب آ گئے تو پھر بھی دیکھ لیں گے، اور اگر قریش خود ہی ان پر مسلمانوں پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ کرنے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اب یہ چونک پڑے کہ اب اگلی باری ہماری ہی ہے. تو انہوں نے نا بت پرستی کے یہ شدائی تھے. تو یہ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا پھر انہوں نے تیاری پکڑی. اب 2-3 واقعات جو کہ حنین سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ نے سن رکھے ہیں، ہم اس کا بیان کر کے تو کل سے اس کا حنین کا ذکر شروع کریں گے، غزوہ حنین کا.
یہ تمہیدن باتیں میں کر رہا ہوں. مسلمانوں کا کتنا لشکر تھا؟ 12,000. اور ان کا 20,000 کا لشکر تھا ان کا جب وہ مقابلے کے لیے آئے ہیں. اب ہوا یہ کہ قبیلے ثقیف ہے نا، تو یہ بھی غزوہ حنین سے ان کا تعلق ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نا اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. آپ نا اہل طائف سے مدد حاصل کرنے آئے تھے کیونکہ حوازن قریب تھا نا طائف. تو اس کے بعد طائف کا ہم ذکر کریں گے، پہلے ہم کر رہے ہیں غزوہ حنین کا ذکر، غزوہ حنین کا. تو اس میں نا کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والسماء والطارق پڑھتے ہوئے سنا. حالانکہ کہہ رہے میں شرک والی حالت میں تھا، مشرک تھا، لیکن میں نے وہ ساری صورت یاد کر لی. پھر میں مسلمان ہونے کے بعد میں نے یہ صورت دوبارہ پڑھی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. مجھے نہ ثقیف والوں نے بلایا، یہ حوازن والوں نے، تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ تو میں نے بتایا میں نے والسماء والطارق سنی ہے. تو کہتے ہیں ہم اس آدمی کو اچھی طرح جانتے، توبہ نعوذ باللہ حقارت کے ساتھ. اگر یہ اتنے ہوتے تو ان کے اپنے نہ ان کی اتباع کرتے. یعنی کہ یہ اس بات پر تھے کہ اپنے ان کی اتباع کر لیں قریش. اب ایک اور صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. یہ ان کا تعلق بھی حوازن کے ساتھ تھا، قبیلہ ثقیف کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے پر نا ہماری رہائش تھی، تو لوگ نا چشمہ دیکھ کر ادھر ہی آتے ہیں. تو کہتے ہیں ہماری طرف سے جو مسافر سوار ہو کر آتا ہم ان سے پوچھتے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے، یعنی کہ اشارہ ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ان کا کیا بنا. تو لوگ کہتے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو وہ میں پھر پوچھتا وحی آتی ہے تو وہ کیا وحی ہے؟ تو وہ مجھے کوئی صورت سنا دیتے تو میں اس کو یاد کر لیتا. میرا حافظہ اچھا تھا تو میں اس کو یاد کر لیتا. تو میں نے جیسے ہی قرآن سنتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے دل پر نا جمتا جا رہا ہے، مجھے خود بخود یاد ہوتا جا رہا ہے. اور اہل عرب منتظر تھے کہ قریش اسلام قبول کر لیں یا مکہ فتح ہو جائے. تو کہتے تھے کہ یہاں تو محمد کی قوم اس کو چھوڑ دے، یہاں محمد ان پر غالب آ جائے. اب جب مکہ فتح ہوا تو بات درست ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام غالب آ گئے ہیں. وہ اسی کا تو انتظار کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جنہوں بہت سارے قبیلوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ عمر فرماتے ہیں کہ میرا باپ بھی پیچھے نہیں رہا، وہ جلدی جلدی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں نا طاقت دے کر سبھی آ جاتے ہیں، کمزوروں کا کوئی یاد نہیں. اب دیکھیں نا جو ابو بکر شروع میں ساتھ دیا ہے ان کا کتنا اعزاز ہے. یہ بھی ہمارے بہت قابل احترام ہے، صحابی ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو میرا باپ بھاگا گیا اور جا کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. تو وہ میرا باپ اپنی قوم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں وقت نماز پڑھا کرو. نبی علیہ السلام نے یہ کہا 5 نمازیں تھی نا، تو فلاں وقت آپ نے بتایا کہ فلاں وقت پہ نماز پڑھا کرو جب نماز کا وقت آ جائے. تو ان میں سے ایک جو ہے نا اذان دے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ جماعت کرائے. تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے ڈھونڈا کہ بھی قرآن کس کو آج زیادہ یاد ہے، تو میں نے ابھی بتایا یہ نا قرآن سن کے یاد کرتے رہتے تھے، چشمے پر ان کی رہائش تھی. تو اب جب مجھ سے قرآن سنا تو مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا.
یعنی کہ حالت شرک میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا تھا، بچے تھے یہ بچے تھے، پھر ان کو امام بنا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسافروں سے قرآن سن کر بڑا صورتیں یاد کر رکھی تھی، تو میری عمر جب مجھے امام بنایا گیا تو کتنی تھی؟ 7 سال 7 سال ہاں اچھا وہ امام بنا لیا۔ اب ہوا کیا، یہ غریب تھے تھوڑا سا، تو کہتے میرے تن پر ایک ہی چادر تھی، وہ جب میں سجدہ کرتا تو میری شریر ننگی ہو جاتی پیچھے سے۔ اب عورتوں نے بھی آ کر نماز پڑھنی، پہلے یہ تھا پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی پیچھے عورتوں کی، تو جب میں سجدہ کرتا تو وہ سکڑ جاتی چادر اور میری شریر ننگی ذرا تھوڑی سی جھلک دی پیچھے سے۔ تو عورتوں نے نا یہ منظر دیکھ کر کہا، ایک عورت نے، تم اپنے کاری کی شریر پچھلا حصہ چھپاتے کیوں نہیں؟ آخر کار انہوں نے نا ایک کپڑا خریدا، دیکھیں اتنے غریب ہوتے تھے، اور میرا کرتا بنایا، اور میں اس قدر خوش ہوا جب انہوں نے مجھے کرتا دیا کہ میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوا جب انہوں نے مجھے لباس مہیا کیا۔ اچھا یہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی میں مسکرا رہا تھا، لگتا ہے تبھی کاری کو سوٹ ہی دیتے ہیں جب آتا ہے نا روزے جی وہ ادھر سے سوٹ ادھر سے سوٹ، میں خالی ادھر ہی سے وہ نیند پڑی ہے بھئی تم کوئی پیسہ پوسا بھی دو کاری کو کہ وہ بیچارہ جدھر ضرورت ہو اپنا استعمال کر لے، تو وہ سوٹ ہی دیتے ہیں۔ تو ادھر سے مسئلہ انہوں نے کیا ہوگا نا کہ ان کی شریر ننگی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو سوٹ دلا دے، تو وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا۔ دوسرا جو مسئلہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ احناف میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ نابالغ کو امام نہیں بناتے۔ آپ کہیں دکھا دیں مجھے کہ بچہ امام ہو فقہ حنفیوں میں، یہ دیوبندی بریلوی حنفی ہے نا، وہ بچے کو کبھی بھی امام نہیں بنائے۔ آپ ادھر دیکھ لیں ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں بچہ بھی امام بن جاتا ہے، یہی روایت ہے نا کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ تو فقہ حناف میں بچے کو امام نہیں بنایا جاتا، ہاں پہلی صف میں بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ ہاں تو یہ دیکھیں 7 سال کا بچہ ہے، قرآن مجید اس نے حفظ کیا۔ اب دوسرا جو ہے نا واقعہ وہی طائف والا، یہ آگے بھی آ جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کی زندگی میں جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ سخت دن؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ ہاں۔ فرمایا میں نے نا تمہاری قوم کی طرف سے بڑی سخت تکلیف کا سامنا کیا ہے، ان لوگوں میں سے میں نے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی وہ عقبہ کے دن تھی، یعنی کہ نا آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، یا آگے آ جائے گا یا پیچھے گزرا نہیں جب آپ نے مکے کی میں دوڑ، تو آپ نے نا ابن 3 بندوں کو سرداروں کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، تینوں نے بڑا گھٹیا قسم کا جواب دیا۔ ایک نے سب بات صحیح کہی تھی لیکن کہتے ہیں آپ اگر جھوٹے ہیں تو بات سننے کے لائق نہیں، اور اگر سچے ہیں تو آزمائشیں بڑی ہیں، میں نہیں مقابلہ کر سکتا۔ دیکھیں بات اس نے سچی کی لیکن آزمائش سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے وہاں بات اپنے تک رکھنا، باہر نہ پھیلانا کہ میں نے تمہیں دعوت دی۔ انہوں نے یہ کیا کہ باہر بات پھیلا دی، اور یہ قبیلے حوازن ہی کے شریر بچے تھے جو آپ کے پیچھے لگے۔ قبیلے غزوہ حنین بیان کرنا ہے نا، تو یہ وہی لڑکے تھے حوازن کے۔ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا عائشہ، اتنا دکھ ہوا کہ میرا نا مجھے ہوش ہی نہیں تھی، میں چلا جا رہا تھا، مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کس گلی سے گزر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا بندے کو غم ہو نا تو چھا جائے نا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا اور کدھر کا میں کدھر نکل گیا۔ فرمایا کہ میں سر جھکا کر جا رہا تھا تو اچانک مجھ پر نا بادل چھا گئے،
اور میں نے اچانک سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ کافروں کی باتیں سن لی جو انہوں نے آپ سے کہی ہیں, اور آج میں اکیلا نہیں آیا, یہ پہاڑ کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا, آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ پہاڑ کو اٹھائے اور طائف والوں پر مار دے. اللہ, امام تو کہتے ہیں جن ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دے کسی کو. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام اللہ کے کتنے دکھی تھے. فرمایا نہیں, بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. وہ واپس چلا گیا, پہاڑ کا فرشتہ واپس چلا گیا. آپ چاہتے تو طائف ختم ہو جاتا. بخاری کی روایت ہے یہ, بخاری. اچھا واقعی آپ کی بات ویسے سچ ثابت ہوئی. یہ جو ہے نا محمد بن قاسم, یہ قبیلہ سقیف ہی سے اٹھے ہیں, سقفی تھے, اور آ کر سندھ تک انہوں نے جلغار کی اور اسلام پھیلایا. اب دو متضاد روایات ہے, کوئی کہتے اچھا بندہ تھا, کوئی کہہ رہے برا بندہ تھا, لیکن یہ جیل ہی میں فوت ہوئے ہیں محمد بن قاسم. اور ہمارے ہاں اس کو ویسے زیادہ تاریخ دان ہیرو ہی کہتے ہیں. اچھا بندہ تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, یہ نا اس وقت بنو امیہ میں سے تھا نا یہ, اور حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا اس کو, حجاج بن یوسف نے بھیجا, اور اس نے سندھ تک آ کر جلغار کی اور فتح کیا. بہرحال پھر اس کو پتہ نہیں, یہ غلطی ذکر نہیں کرتے تاریخ دان کہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ پھر اس کو بلایا, پھر اس کو جیل میں ہی فوت ہوئے ہیں محمد بن قاسم. اور یہ طائف ہی کے علاقے سے تھے, اور نبی علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں تو ایمان لائیں. چلیے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی تقوی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.